چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ جب آپ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجمیوں میں یعنی غیر عربوں میں یہی دستور دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی، اپنے سلاطین کی تعظیم کے لیے اسی طرح سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیکن یہ ہمارے ہاں جائز نہیں۔ اگر میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ گویا کہ یہ قیامت تک کے لیے نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ تو سجدہ عبادت جائز اور نہ سجدہ تعظیمی جائز۔ لیکن فرق ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ عبادت کیا تو کفر و شرک ہے، آدمی کافر و مشرک ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کفر نہیں ہے۔ تو اب یہ مزارات وغیرہ پر مشہور ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ مشہور زیادہ ہے، اس کی حقیقت بہت کم ہوتی ہے۔ میں عرصہ دراز سے مزارات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بھی قبر کے سامنے سجدہ ریز نہیں دیکھا ہے۔ ہاں لوگ آتے ہیں چوکھٹ چومی تو بظاہر تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، لیکن میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک کسی کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ سجدہ نہیں ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جاہل کسی مقام پہ کرتا ہو اور کسی نے دیکھا بھی ہو، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں، کیا آپ نے خود بعین ہی اپنی آنکھوں سے اپنی پوری حیات میں کسی ایک انسان کو، آدمی کو کسی صاحب مزار کے سامنے سجدہ ریز دیکھا؟ آنکھیں بند کر کے ذرا غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مشہور بات ہے، ہوا میں گردش بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی حقیقت آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ اس کے باوجود بہرحال اگر کوئی کسی صاحب مزار کو سجدہ کرے اور اسے معبود حقیقی سمجھ کے سجدہ کرے گا تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور اگر صاحب مزار کو قابل تعظیم سمجھ کے کسی نے سجدہ کیا تو کافر و مشرک تو نہیں ہوگا، لیکن حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، اگر بالفرض کوئی کسی صاحب مزار کے سامنے جھکا بھی ہوا ہے تو فوراً اسے کافر و مشرک کہہ دینا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ وہی شخص کرے گا جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، آخرت کی گرفت کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہے تو ہمیں کیا پتہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ ریز ہے، وہ سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کر رہا ہوتا تو کافر و مشرک، اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب